मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन का ऐलान और इसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो हम भरपूर ताउन करेंगे। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम न बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। IMF से मुआहदा रातों रात महंगाई कम नहीं करेगा। महंगाई से इनकार करना खुद को धोखा देने वाली बात है। मुल्की मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अभी मुतादिद अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और वो दुबई में मज़ीद एक हफ्ता क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे हो रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। IMF के शराइत पर अमल दरामद जारी। डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए इजाफे के बाद से 55 रुपए हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का तो ऐलान कर दिया। IMF से मुआहदा ज़रूरी इस्लाहात करने का एक और मौका है। जब तक हम इस्लाहात नहीं करते पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान का मोहताज रहेगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, कहा अवाम हुकूमतों की नाकाम पजीराई और हुक्मरानी की कीमत अदा कर रहे हैं। IMF के कर्जों के हसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, जवाल है जो गरीब ने अदा करना है। ये लम्हा फखर नहीं, लम्हा फिक्रिया है। शेर रशीद कहते हैं गरीब पहले ही मरा हुआ है, उसके गले में मजीद 300 अरब रुपए के टैक्स का रस्ता डाल दिया गया। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस खत्म करा दिए हैं। ये हुक्म के गुलाम हैं, बैसाखियों पर चल रहे हैं। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा। एतमाद होगा तो हम इस खराब मईशत को दुरुस्त कर सकेंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी कोशिश है बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने। इलेक्शन से पहले हम अपना मंशूर दे देंगे। जब तक हम सियासतदान एक जगह एक आवाज़ नहीं होंगे, सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। मुल्क की मईशत खतरनाक अज़दहा बन चुकी है। इस मईशत को दुरुस्त करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मुआशी अदम इस्तेहकाम चैलेंज। IPP अवाम को ख्वाबों की ताबीर देगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन PTI की क़यादत में 4 साल मुल्क से खिलवाड़ किया गया। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में भी अवाम का बुरा हाल हो गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में घिनौने फाल के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक में खारजा अमूर के दफातर की जानिब से स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा लिया गया।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ट्विटर पर सदर मुमलिकत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अजीम रिश्ता है। दो भाइयों के चेहरों की पुर रौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। और हमारे वज़ीर दिफा मुल्क के दिफा के साथ साथ गर्मी का मुकाबला करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। ईद के तीसरे रोज गर्मी को दूर करने के लिए ख्वाजा आसिफ मोतरा नहर पहुंच गए। पुल के स्टैंड पर चढ़कर नहर में छलांग लगाई और माहिराना अंदाज में तैराकी करते रहे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गोताखोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, सारिफीन दिलचस्प अंदाज में तबसरे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम में कहा कि इलेक्शन का ऐलान और इसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक करना है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो हम भरपूर ताउन करेंगे। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम ना बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि IMF से मुआहिदा रातों रात महंगाई कम नहीं करेगा। महंगाई से इनकार करना खुद को धोखा देने वाली बात है। शहबाज शरीफ का कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने खुद कहा है कि मरात में इजाफे का बिल वापस ले लेंगे। IMF प्रोग्राम घी या मिठाई नहीं, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दुबई में क़याम की मुद्दत में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की अभी मुतादिद अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और वो दुबई में मजीद एक हफ्ता क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में पाकिस्तान के मौशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। और अब कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत की, तो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का तो ऐलान कर दिया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की नई कीमत का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमतों का ऐलान कल तक मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए इजाफे के बाद से 55 रुपए हो गई है। डीजल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर बरकरार है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार है, जबकि डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त को पूरा कर दिया है। IMF की शर्त पर अमल करते हुए पेट्रोल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स आयद कर दिया गया है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए के बजाय 55 रुपए वसूल किए जाएंगे। वजारत खजाना का कहना है कि हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर वसूल की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF से मुआहिदा जरूरी इस्लाहात करने का एक और मौका है। जब तक हम इस्लाहात नहीं करते पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान का मोहताज रहेगा। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने पाकिस्तान और IMF के माबैन $3 अरब के मुआहदे पर अपने रद्द अमल में कहा कि अगर इस्लाहात नहीं की गई तो
عوام حکومتوں کی ناکام اور حکمرانی کی قیمت ادا کرتے رہیں گے۔ مزید تفصیلات کے مطابق سابق وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ نئے معاہدے کو عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اس معاہدے پر وزیراعظم شہباز شریف کو بھی مبارکباد پیش کی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ ڈیفالٹ کے خلاف بہترین انشورنس ہے۔ اب ڈیفالٹ کے بادل چھٹ جائیں گے اور ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کم ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ IMF کے قرضوں کے حصول پر دھمال ڈالنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ قرضہ لینا کمال نہیں، زوال کی بات ہے جو غریب نے ادا کرنا ہے۔ یہ لمحہ فخر نہیں، لمحہ فکر ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ غریب پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کے گلے میں مزید 300 ارب روپے کے ٹیکس کا رسا ڈال دیا گیا ہے۔ آج شاہی خاندان نے صدر کے دستخط کے بغیر ہی اپنے 24 ارب روپے کے نیب کے کیسز ختم کرا لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لندن، دبئی سے اپنے بینک بیلنس جائیدادیں ملک میں لے آئیں تو غریب کے کچھ مسئلے حل ہو جائیں گے اور غریب کو یونان کے سمندروں میں نہ ڈوبنا پڑے۔ نہ ان میں اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، حکم کے غلام ہیں، بے ساکھیوں پر چل رہے ہیں۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اعتماد ہوگا تو ہم اس خراب معیشت کو درست کر سکیں گے۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی کے سربراہ کو لیڈر آف ہاؤس بنا سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے۔ پیپلز پارٹی نے 2008 میں اپنا منشور دیا اور اس پر عمل درآمد کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے مزید کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پارٹی نے اپنا منشور پورا کیا ہے۔ اب بھی الیکشن سے پہلے ہم اپنا منشور دے دیں گے۔ پیپلز پارٹی اپنے نشان تیر سے الیکشن میں حصہ لے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ کوشش کریں گے دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ جب تک ہم سیاستدان ایک جگہ ایک آواز نہیں ہوں گے، صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی۔ ملک کی معیشت خطرناک اژدہا بن چکی ہے۔ اس معیشت کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ معاشی عدم استحکام چیلنج IPP عوام کو خوابوں کی تعبیر دے گی۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کے دوران ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کی قیادت میں 4 سال ملک سے کھلواڑ کیا گیا، جبکہ موجودہ حالات کے 1 سال میں بھی عوام کا برا حال ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی جلد سیاسی میدان میں اترے گی اور عوام کو خوابوں کی تعبیر دے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی لوگوں کو جوڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے مزید کہا کہ معاشی عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ معاشی عدم استحکام کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پوری قوم پر مصیبتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پاکستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI حکومت میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، جبکہ موجودہ حکومت کے 1 سال میں بھی عوام کا برا حال ہو گیا ہے۔ پوری قوم پر مصیبتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اب مہمان اداکاروں کی جگہ نہیں رہی۔ وہیں دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر مملکت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک عظیم رشتہ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ 2 بھائیوں کے شہروں کی پر رونق اور پیار بھری مسکراہٹ سے بڑھ کر رشتہ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔
اور اب کچھ بات کریں اس حوالے سے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ OIC اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں گھناؤنے فعل کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی موقف اپنایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق خیال رہے کہ مسلم اور عرب دنیا سمیت دیگر ممالک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ چند ممالک نے رد عمل میں اپنے سفیروں کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ مختلف ممالک میں خارجہ امور کے دفاتر کی جانب سے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے میں شدید الفاظ کی مذمت کی گئی ہے۔ اپنے مذمتی بیان میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ دردناک واقعے سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہر ریاست کو ایسی اسلاموفوبک کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کہا کہ میں عالمی برادری پر زور دیتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور اقدار کی جانب رواداری پیدا کرنے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمے کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ انسانیت کو دنیا کو امن کے لیے متحد ہونے اور ایسی بے تکی نفرت انگیز کارروائیوں سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ تمام ریاستوں کو ایسی کارروائیوں کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام تمام مذاہب کے ماننے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہا کہ اسلام میں انتشار بدامنی نفرت انگیز کارروائیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے مسلم امہ کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر اور سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں علیم خان کا کہنا تھا کہ سویڈن حکومت کی اجازت کے ساتھ عید کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ واقعہ انتہائی دلخراش، قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل مجروح کرنا مغربی رہنماؤں کی بیمار سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق عبدالعلیم خان نے مزید کہا کہ ایسے واقعات کا مقصد مسلمانوں میں غم و غصہ اور اشتعال پیدا کرنا ہے۔ مغرب کو جان لینا چاہیے کہ دوسرے مذاہب اور مقدس ہستیوں کی توہین کبھی بھی اظہار رائے کی آزادی نہیں کہلا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور دیگر مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ہر انٹرنیشنل فورم پر اس گھناؤنی حرکت کے خلاف نہ صرف احتجاج کریں بلکہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات بھی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 4 جولائی کو بھارت میں ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نے بطور سربراہ شنگھائی تعاون تنظیم وزیر اعظم شہباز شریف کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس سال اجلاس میں تنظیم کے نئے رکن کے طور پر ایران بھی شریک ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ SCO اجلاس میں تنظیم کے نئے رکن کے طور پر ایران کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پاکستان SCO کو علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے فورم سمجھتا ہے۔ اجلاس میں شریک رہنما اہم عالمی اور علاقائی مسائل پر غور کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنے 4 روزہ سرکاری دورے پر جاپان پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا جاپان پہنچنے پر پاکستانی سفیر اور جاپانی وزارت خارجہ کے حکام نے استقبال کیا۔ پاکستانی برادری کی بڑی تعداد بھی استقبال کے لیے موجود تھی۔ مزید تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری جاپانی حکومت کی دعوت پر آج سے 4 جولائی تک سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ اس دوران جاپانی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
ضلع ٹانک اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 29-30 جون کی شب ٹانک کے علاقے منزئی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ ضلع ٹانک اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 29-30 جون کی شب ٹانک کے علاقے منزئی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ پیش آیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ مورو کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار کوچ اور کار کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ 8 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ایمبولینس جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمی ہونے والوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ حادثے کے بعد مورو ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان اور کشمور کے گاؤں میرپور سے ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین، 1 مرد اور 3 بچے شامل ہیں۔ ان کے نام دعا، فیضان، سمیع اللہ، فائزہ، اعجاز، ہما، محسن نواز، سمیرہ اور وحیدہ ہیں۔ مرنے والے افراد کار میں سوار تھے۔ لاشیں ابائی گاؤں پہنچا دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ مورو کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار کوچ اور کار کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ 8 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ایمبولینس جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمی ہونے والوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ حادثے کے بعد مورو ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان اور کشمور کے گاؤں میرپور سے ہے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین، 1 مرد اور 3 بچے شامل ہیں۔ اور اب کچھ بات ڈالر کی تو عالمی مالیاتی فنڈ سے سٹاف لیول معاہدے کے بعد کیپٹل اور فوریکس مارکیٹ میں تیزی کا امکان ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں 5% اضافہ اور ڈالر کی قدر میں 2 سے 3% کی کمی ہو سکتی ہے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان نئے معاہدے کے باعث سٹاک مارکیٹ کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو سکتی ہیں۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پیر کو 100 انڈیکس 1000 سے 1500 پوائنٹس تک بڑھ سکتا ہے۔ کاروباری ہفتے میں 100 انڈیکس 2000 پوائنٹس تک بڑھنے کا امکان ہے۔ روپے پر بھی مثبت اثرات پڑنے کی توقع ہے۔ آئندہ ہفتے روپے کی قدر میں 5 سے 7 روپے کی بہتری متوقع ہے۔ IMF سے جلد قرضہ موصول ہونے پر ڈالر 280 روپے تک آ سکتا ہے۔ روپیہ آنے والے دنوں میں 2 سے 3% تک مستحکم ہو سکتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی صفائی آپریشن جاری رکھنے کی خصوصی ہدایات کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عید کے پہلے اور دوسرے روز لاہور سمیت دیگر شہروں میں صفائی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور سولڈ ویسٹ کمپنیوں، کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز، لوکل گورنمنٹ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور سٹاف کو شاباش دی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے عید کے تیسرے روز بھی صفائی آپریشن کو مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ محسن نقوی نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ عید صفائی آپریشن کو آج شام تک ہر صورت مکمل کیا جائے، زیرو ویسٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ لاہور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علائشوں کے ڈسپوزل کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ صفائی انتظامات کے بارے شکایت پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ CIA کینٹ ان ایکشن ہو چکی ہے۔ CIA کینٹ پولیس نے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے والا سدیس خان ٹک ٹاکر گینگ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا سرغنہ سدیس خان اور ساتھی ابرار شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی ویڈیو بنا کر عوام میں خوف و ہراس پھیلاتے تھے۔ SP CIA کا DSP اور اس کی ٹیم کو شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی
اعلان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سی آئی اے کینٹ ان ایکشن ہو چکی ہے۔ سی آئی اے کینٹ پولیس نے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے والا سدیس خان ٹک ٹاکر گینگ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا سرپناہ سدیس خان اور ساتھی ابرار شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی ویڈیو بنا کر عوام میں خوف و ہراس پھیلاتے تھے۔ ایس پی سی آئی اے کا ڈی ایس پی اور اس کی ٹیم کو شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جناح ہسپتال آمد ہوئی۔ پولیس مقابلے کے دوران ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل ندیم کی خیریت دریافت کی۔ مزید تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان سے غازی اہلکار کی صحت اور علاج معالجے بارے تفصیلات پوچھیں۔ کانسٹیبل ندیم کی جلد بحالی کے لیے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران زخمی ہونے والے غازی افسر اور اہلکار ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان غازیوں کے بہترین علاج کے لیے محکمہ تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر اقدامات یقینی بنائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسٹیشن کمانڈر لاہور اور صدر کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی خصوصی ہدایات پر والٹن کنٹونمنٹ میں عید الاضحیٰ کی تینوں دن صفائی کا بہترین اور کامیاب آپریشن پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ عملے نے تقریباً 7800 ٹن علائشوں کو ٹھکانے لگایا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے، جو اس وقت چیف ہیلتھ پبلک آفیسر وارث بھٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ثاقب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس میں موجود ہوں اور میرے ہمراہ موجود ہیں جو چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ہیں وارث بھٹی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں عید الاضحیٰ کے جو انہوں نے انتظامات کیے اپنے اہل علاقہ کے لیے وہ کس طرح کے تھے، اور 3 دن انہوں نے کس طرح اپنے اہل علاقہ کو جو صفائی کے معاملہ تھا وہ کس طرح حل کیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے جی، شکر۔ اچھا وارث بھٹی صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے کی طرح جو پچھلے سالوں کی طرح روایت برقرار رکھی ہے صفائی کی اور بڑی اچھا عید الاضحیٰ پہ انتظام کیا، یہ تو ہم نے دیکھنے میں آیا۔ اس کی ذرا پوری تفصیل بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح آپ نے پہلے دن سے تیسرے دن میں صفائی کی۔ اس کا جی پراپر ہم نے ہمارے اسٹیشن کمانڈر صاحب نے، ہمارے سی او سردار عاطف سلطان صاحب نے پراپر ہم سے میٹنگ کی، تمام سپروائزری سٹاف باقی ادر برانچز کے ساتھ پراپر ایک پلان بنایا۔ اس پلان کے تحت ہم نے کام کیا اور الحمدللہ آج جو ہے عید الاضحیٰ کا آپریشن ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ ٹوٹل جو ہے ہمارے 7800 جو ہے ٹن علیشیں، اور صرف ہم نے علیشیں نہیں اٹھائیں، ہم نے ان کے ساتھ ساتھ جتنا ہمارا ربش ڈیلی جنریٹ ہو رہا تھا اس کو بھی ساتھ ساتھ ریموو کرتے رہے۔ اور کنٹرول روم جو ہے آپ کے سامنے، آپ نے پہلے بھی وزٹ کیا ہے، 177 کمپلینٹس آئی ہیں جو ساری ریزالو ہو چکی ہیں۔ فرسٹ ڈے جو ہے ہماری 99 کمپلینٹ تھی، سیکنڈ ڈے 75، اور آج صرف 5 کمپلینٹس آئی ہیں، اور فائنلی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لی ہے۔ اور کمپلیشن کر کے ابھی ہم نے جتنے ٹرانسفر اسٹیشن تھے، جتنے ہمارے ربش پوائنٹ ہیں، ان سب کو ہم نے پراپر واش کروا دی ہے، ادھر ڈس انفیکشن سپرے کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لائم ایکٹیویٹی کر دی ہے اور آپریشن بڑا ہمارا کامیاب رہا ہے۔ ہماری پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے رات دن۔ اس کے بعد پبلک کی طرف سے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے، اور جتنی پبلک ہے بس وہ سب لوگ جو بھی، جب میں ایریے میں تھا، ہماری ایڈیشنل سی او صاحب ہے میڈم گلجان بخاری، وہ ڈیلی بیسس پہ میرے ساتھ ایریے میں فیلڈ میں وزٹ کرتی رہی ہیں، تو جدھر بھی ہم پبلک کے پاس رکے ہیں تو ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں ہم پوری مینجمنٹ کا شکر گزار ہیں کہ بہت اچھا کام کیا، اور ہمیں ٹائملی اتنا جلدی جو ہے رسپانس کہ کسی کو ہم نے فون کیا ہے، 35 منٹ کا ٹائم رکھا تھا ہمارے کمانڈر صاحب اور سی او صاحب نے، تو 35 منٹ کے اندر ہم نے ہر کمپلینٹ کو ریزالو کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایریے میں ہم نے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے بوتھ بنائے تھے، کمپلینٹ سیل بنائے تھے، ادھر بھی لوگ آتے تھے، گاڑیاں ادھر بھی کھڑی تھیں، ادھر بھی فوراً ساتھ گاڑی چلی جاتی تھی، اور لوگ جو ہے نا اس پہ بہت خوش ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جس طرح وارث بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ جی جناب والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے کے اہل علاقہ نے بھی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور بہت خوش ہیں۔ 3 دن انہوں نے بڑی محنت سے اور ان کی پوری ٹیم نے بجان فشانی سے اور بڑی ہی انتھک محنت سے کام کیا ہے، اور اہل علاقہ بھی ان سے خوش ہیں، اور صفائی کا انتظام بھی بہت بہترین پایا گیا ہے۔ جی رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کے تیسرے دن لوگوں کا اپنی فیملیز کے ہمراہ پکنک پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ اسلام آباد کے شہری عید کے تیسرے دن کو بھی خوب انجوائے کرتے دکھائی دیے ہیں۔
दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया पर भी बरसते नजर आए। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। जी कोहिनूर की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद शाहदरा में और ये एक पिकनिक पॉइंट कहलाता है और आज ईद का तीसरा दिन है। चूँकि ईद के पहले दिन लोग सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हैं और ईद के दूसरे और तीसरे दिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो चाहते हैं वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और आज ईद का तीसरा दिन है और मेरे पीछे जानिब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में फैमिलीज जो आई हुई हैं और वो ईद को एंजॉय कर रहे हैं। अभी जाके हम आगे पता करते हैं कि जो फैमिलीज आई हुई हैं वो आज ईद के तीसरे दिन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो ईद के तीसरे दिन को लग रहा है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हम इससे बात करते हैं कि वो फैमिली के साथ आए हुए हैं, वो ईद के तीसरे दिन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कम फैमिलियों के साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया जाता है और बहुत अच्छा माहौल दिया गया है और जिसकी वजह से यहाँ हम खुशी से आते हैं। ईद के पहले दिन तो मोस्टली लोग सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हैं, तो आपने किस जानवर की कुर्बानी दी है? जी हमने वो छोटे बकरे की कुर्बानी दी है और दूसरे दिन हम वैसे बस बाहर निकले थे एंजॉय करने के लिए। तो बस यहाँ का व्यू अच्छा है और साथ यहाँ के यहाँ फैमिली महफूज है और यहाँ का माहौल अच्छा है, इसलिए हम यहाँ आते हैं खुशी अपनी खुशी के लिए यहाँ पे आते हैं। जी मेरे साथ यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर बॉयज़ भी मौजूद है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर बहुत से लोगों को यहाँ पर कुछ शिकायत भी हैं, तो हम इनसे पता करते हैं कि इनको यहाँ पर आज ईद का तीसरा दिन है, लोग एंजॉय करने आए हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ पर किस तरह की जो शिकायत है? यहाँ पे शिकायत इस चीज़ की है कि देखें यहाँ पे पिकनिक पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। यहाँ पे अभी हम 4-5 लड़के आए हैं तो जहाँ पे 50 रुपए की चीज़ है तो वहाँ पे ये 300 रुपए की दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे बैठ के ही खाएंगे, खड़ा होके तो कोई भी नहीं खाता, तो उसके भी ये 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बैठोगे तो उसके अलग से चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं और 300 रुपए लिए हैं और आधे घंटे के बाद ये बोलते हैं उठ जाओ, ठीक है। तो ये कोई तरीका कार है? गिलास लो इनसे तो वो 100 रुपए के एक्स्ट्रा देते हैं, इस तरह ये दे नहीं रहे, ठीक है। और ये जितनी भी आवाम आई है हम तो यही कहेंगे हमारे लिए पिकनिक पॉइंट बना हुआ है ये, तो इन्होंने हमारे साथ ही यही काम किया। जी मेरे साथ अभी एक खूबसूरत सा कपल मौजूद है जो ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए शाहदरा पिकनिक पॉइंट में आए हुए हैं। हम इससे बात करते हैं कि आज ईद के तीसरे दिन को ये किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ईद के दूसरे दिन भी हम गए थे, आज इधर का प्रोग्राम बनाया था, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया है और काफ़ी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो बेटर। तो कितना खर्चा हुआ है आज आपका? खर्चा जो अब बच्चों के लिए कमाते हैं तो खर्चे की कोई परवाह नहीं, जितना मर्जी खर्चा हो। आंटी आप आज ईद के तीसरे दिन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा हमने। यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी जगह या कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा पसंद आई? यहाँ पर तो देखने वाला पानी है जो है इधर, पानी वगैरह। जी यहाँ पर हमने फैमिली से भी बात की और जो फैमिली है वो यहाँ पर ईद के तीसरे दिन को काफ़ी एंजॉय कर रही हैं, लेकिन अगर दूसरी जानिब हम इंतज़ामिया के बारे में बात करें तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर शिकायत भी हैं कि यहाँ पर जो उनको हर चीज़ के जो चार्जेस हैं, इवन कि यहाँ पर अगर वो किसी चेयर पे भी बैठते हैं तो उसके भी चार्जेस लिए जा रहे हैं। क्योंकि ईद का जो त्यौहार होता है वो साल बाद आता है और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलते हैं और इंजॉय करते हैं, तो इंतज़ामिया को भी चाहिए कि आए हुए लोग को, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दराज से भी लोग आए होते हैं, तो उनके साथ भी ताउन करें और जो चार्जेस हैं जो उन पे दुगना लगाए जा रहे हैं उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। कैमरामैन सलमान के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद ईद के तीसरे दिन भी मुतहरिक हो चुके हैं। मानसून बारिशों के पेश नज़र ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। एमडी वासा ने अपर छोटा रावी ड्रेन नज़द आमिर रोड पुल का दौरा किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर हाफिज राहिल अशरफ और SDO गुलाम मुस्तफ़ा ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। एमडी वासा ने तमाम पुलों के नीचे खसूसी सफाई की हिदायत दी हैं। तमाम ड्रेन्स में खसूसी फ्लोटिंग मटेरियल की सफाई के अहकाम दिए गए हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है कि मानसून के पेश नज़र तमाम अमला और अफसरान फील्ड में मुतहरिक है। लाहौरियों को पानी से मुतल्लिक सहूलियात फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। गफलत के मुरतकिब अमला और अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर सफाई का बेहतरीन इंतजाम। लाहौर एक बार फिर बाजी ले गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की कारकर्दगी तमाम अजला और डिवीजन से बेहतर रही। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लाहौर की टीम को खुसूसी शाबाश दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की, डिप्टी कमिश्नर लाहौर
رافعہ حیدر CEO LWMC، بابر صاحب دین کنٹونمنٹ بورڈ، ضلع انتظامیہ MCL اور تمام اداروں کو شاباش۔ اور مزید تفصیلات کے مطابق محمد علی رندھاوا نے کہا، ہمارا صفائی کا عملہ ہمارا ہیرو اور اصل شاباش کا مستحق ہے۔ میں اپنی ٹیم کے تمام لوگوں، اپنے تمام ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاہور میں صفائی کی صورتحال پر اس بار شہری بھی خوش، اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ تینوں روز کم سے کم ٹائم میں شہر کو زیرو ویسٹ بنایا گیا ہے۔ LWMC اور کنٹونمنٹ بورڈ کا رسپانس ٹائم گزشتہ سالوں کی نسبت بہتر رہا۔ لاہور شہر میں تینوں روز کل 55,000 ٹن سے علائشیں اور ویسٹ ٹھکانے لگائی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات پر شاباش دی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر، LWMC کی پوری ٹیم اور تمام ضلع انتظامیہ کو شاباش دی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق عید قربان پر پاکستان بھر کے تمام بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی بدولت لوگوں کی سنت ابراہیمی کی انجام دہی احسن طریقے اور بغیر کسی دقت کے ممکن ہو سکی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا، پاکستان بھر کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں بالخصوص لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اور ضلع انتظامیہ کی اس امر میں کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور انتظامیہ کے ان اہلکاروں کو بھی خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عید قربان اپنے پیاروں سے دور فرائض کی انجام دہی میں گزاری ہے اور اپنے شہروں کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ میں پاکستانی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامیہ کی آواز پر لبیک کہا اور تعاون سے یہ سب ممکن بنایا۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف عید کے تیسرے روز نہانے کے لیے موترا نہر پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے شدید گرمی کے موسم میں پل کے سٹینڈ پر چڑھ کر موترا نہر میں چھلانگ لگائی اور ماہرانہ انداز میں تیراکی کرتے رہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی ماہرانہ تیراکی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا اور لوگ ان کی ویڈیو بناتے رہے۔ خواجہ آصف کو دیکھ کر منچلے بھی نہر میں نہانے لگ گئے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کی غوطہ خوری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی ہے، جس پر صارفین دلچسپ انداز میں تبصرے کر رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے خواجہ آصف جو ہے وہ نہر پر سٹینڈ موترا نہر پر جو ہے موجود ہے اور اس پر چھلانگ لگا کر اپنی تیراکی کی ماہرانہ جو انداز کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن بھی قربانی، ملنے ملانے اور دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام سیر و تفریح کے لیے پارکوں کا رخ بھی کریں گے۔ ملک بھر میں تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی اجتماعی اور انفرادی قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ قربانی سے فارغ ہو جانے والے افراد گوشت کی تقسیم میں مصروف رہیں۔ خواتین گوشت کو محفوظ کرنے اور مزے کے کھانوں کے ذریعے دسترخوان کی شان بڑھاتی رہی ہیں۔ سنت ابراہیمی کے ادائیگی اور خوابوں سے فارغ ہو کر بچوں کے ساتھ بڑے بھی آج سیر و تفریح کے لیے پارکوں میں موجود تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔